بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے اس درس کا عنوان گزشتہ درس کی تکمیل اور پہلا مطلب مال غیر کا عین یا دین ہونا، یعنی سابقہ درس تکمیل ہوگا اور اس کے بعد دو مطلب آگا بیان کرنے جا رہے ہیں، اور ان دو مطلب میں سے آج پہلے مطلب کی طرف اشارہ ہوگا کہ جس کا عنوان یہ ہے کہ بیع فضولی کے اندر وہ جو مال غیر مورد بحث ہے فرق نہیں کرتا کہ یہ عین ہو یا دین ہو۔ اس سلسلے میں کچھ نکات آج کے اس درس کے اندر بیان ہوں گے، تو اس طرح ہمارے آج کے اس درس کے اہم مطالب میں سے ایک عنوان سابقہ مطلب کی تکمیل، اس کے بعد ایک مطلب پر بیچ میں تنبیہ ہوگی کہ جو اس عقد فضولی سے وابستہ گزشتہ بحثوں سے مرتبط ایک نقطہ ہے، اور اس کے بعد دو باقی ماندہ نقطوں کا بیان ہے کہ جس میں پہلا مطلب آج کے اس درس کے اندر مورد گفتگو ہوگا، آغاز ہوگا، اور آگے درسوں میں ان دو مطلب کو جاری رکھا جائے گا۔ تو چلتے ہیں اپنے پہلے مطلب کی طرف۔ سابقہ درس کی تکمیل کرتے ہوئے پانچویں اشکال اور اس وجہ کا جواب دے رہے تھے ہم، اور گزشتہ درس میں ہم نے کہا کہ وہ جو پانچواں اشکال ہو رہا ہے وہ وارد نہیں ہے، وہ اشکال درست نہیں ہے، کیونکہ یہ اشکال متوجہ ہے اس صورت میں کہ جب آپ قائل ہو جاتے ہیں اجازے کے ناقلہ کے، اور وہ پیچھے تفصیل جو بیان ہوئی، لیکن آیا اجازہ کاشفہ کی صورت میں بھی یہ اشکال مترتب ہوتا ہے یا یہ مترتب نہیں ہوتا؟ تو آگا اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا عَلَى الْقَوْلِ بِالْكَشْفِ فَلَا يَتَوَجَّهُ إِشْكَالٌ اصلاً، کہ یہ اشکال متوجہ قول بالنقل کی صورت میں ہے، لیکن قول بالکشف کی صورت میں اگر ہم اجازے کو کاشفہ مانتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ یہ اشکال کسی بھی اعتبار سے متوجہ نہیں ہے، اصلاً بالکل ہی یہ اشکال جو ہے وارد نہیں ہوتا۔ کس طرح سے؟ توضیحات دیتے ہیں، آگا وجہ بیان کرتے ہیں کہ لِأَنَّ الرَّدَّ كَاشِفٌ عَنْ كَوْنِ تَسْلِيطِ الْمُشْتَرِي تَسْلِيطًا لَهُ عَلَى مَالِ نَفْسِهِ، رد در واقع کاشف ہے اس بات سے کہ تسلیط المشتری تسلیطاً لہو علی مال نفسہ، یہ رد کاشف ہے اس بات سے کہ مشتری کی جو تسلیط ہے وہ در واقع اس غاصب کو اپنے مال پر تسلیط ہے، یعنی اگر مالک اصلی رد کر دیتا ہے اس معاملے کو تو یہاں پر مشتری نے در واقع غاصب کو اپنے مال پہ مسلط کیا ہوا ہے، وہ ثمن جو اس نے اس کے حوالے کیا تھا۔ وَالْإِجَازَةُ كَاشِفَةٌ عَنْ كَوْنِهِ تَسْلِيطًا لَهُ عَلَى مَا يَمْلِكُهُ غَيْرُهُ، لیکن اگر اجازہ آ جاتا ہے اور مالک اجازہ دیتا ہے اس صورت میں کہ جب ہم اجازے کو کے حوالے سے قول بالکشف کے معتقد ہیں، یعنی کاشفہ ہونے کے معتقد ہیں، تو اس صورت میں اگر وہ اجازہ آتا ہے تو یہ اجازہ کاشف ہے کس چیز سے؟ یہ کاشف عن کونہ تسلیطا لہ علی ما یملکہ غیرہ، کہ ان کون ہی یعنی ان کون تسلیط المشتری، یعنی اجازہ کاشف ہے اس بات سے کہ مشتری کی تسلیط اس غاصب کو اس مال پر جو اس نے ثمن کے عنوان اس کو دیا ہے، یہ در واقع تسلیط ہے اس مشتری کی طرف سے لہو اس غاصب کو علی ما یملکہ غیرہ، اس چیز پر کہ جس کا اس کا غیر مالک ہے، غیر یعنی وہی مالک اصلی۔ کس طریقے سے مالک اصلی اس کا مالک ہو چکا ہے ثمن کا؟ بالعقد سابق، اس عقد کے ذریعے جو پہلے ہے علی التسلیط الحاصل بالاقباض، وہ عقد جو پہلے ہے اس تسلیط پر جو حاصل ہے اقباض کے ذریعے، یعنی مشتری نے غاصب کو مسلط کیا ثمن کو اس کے حوالے کرتے ہوئے، اقباض کرتے ہوئے، قبضے میں دیتے ہوئے۔ تو یہ مشتری نے جب غاصب کو فضولی غاصب کو مسلط کیا تو عقد اس سے پہلے واقع ہو چکا تھا، اور مالک جب اجازہ دیتا ہے تو اجازہ کاشفہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نقل و انتقال اس عقد کے ذریعے صورت پا چکا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ثمن جو غاصب کے ہاتھ میں ہے یہ اس کے مسلط ہونے سے پہلے اس عقد کے ذریعے منتقل ہو چکا ہے مالک اصلی کی طرف۔ لہٰذا آپ فرماتے ہیں کہ اجازہ کاشف ہے اس بات سے کہ یہ جو مشتری مسلط کر رہا ہے اس غاصب کو جس چیز پر، اس ثمن پر، یہ
کوئی اور اس کا پہلے سے عقد سابق سے مالک ہو چکا ہے۔ تو پس یہاں پر سبب جو تملیک مالک اصلی ہے وہ پہلے ہے، اس مشتری کے تملیک اور تسلید سے پہلے ہے۔ وَلِذَا لَوْ لَمْ يَقْبِضْهُ الثَّمَنُ، لہٰذا اگر مشتری بائع غاصب کو ثمن نہیں دیتا، حتی اجاز المالک اور ردا، یہاں تک کہ مالک یا تو اجازت دے دیتا ہے اس معاملے کا یا رد کر دیتا ہے، تو پھر لم یکن للغاصب انتزاعہ من ید المشتری او المالک، تو پھر غاصب کو یہ حق حاصل نہیں ہوتا کہ وہ اس کو چھینے، اخذ کرے ثمن کو ید مشتری سے، چونکہ اس کا تو مال نہیں ہے، او المالک یا مالک سے۔ وَسَيَأْتِي فِي مَسْأَلَةِ جَوَازِ تَتَبُّعِ الْعُقُودِ لِلْمَالِكِ تَتِمَّةً لِذَلِكَ، پھر فرماتے ہیں کہ آگے تتبع العقود للمالک کے جواز کے اس مسئلے میں انشاءاللہ اس کا تتمہ بیان ہوگا، فانتظر، اور آپ وہاں اس بحث کے آنے تک انتظار کریں، اور یہاں تک یہ پانچواں اشکال بھی، پانچویں وجہ بھی تمام ہوتی ہے، اور اس کا جو جواب تھا وہ روشن ہو جاتا ہے۔ اور آگا نے کہا کہ اجازہ کاشفہ کی صورت میں اصلاً یہ اشکال یہاں پر متوجہ نہیں ہوتا کہ جو کہا گیا کہ اگر اجازہ آ جائے تو وہ سبب بنتی ہے، اگر مؤثر ہو سبب بنتی ہے یہ اجازت کہ ہم اس بے کو بے بلا ثمن جانیں، تو یہ اشکال یہاں رد ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک نقطے پر تنبیہ کرتے ہوئے آگا فرماتے ہیں کہ ثم اعلم، جان لیں کہ ان الکلام فی صحت بیع الفضولی لنفسہ غاصبا کانا او غیرہ، بحث ہماری کہاں پر تھی؟ بحث ہماری تھی بیع فضولی لنفسہ میں، کہ جہاں فضولی اپنے لیے معاملہ کرتا ہے، بیع کرتا ہے، ہم نے کہا کہ یہ بیع صحیح ہے، چاہے وہ فضولی غاصب ہو یا غیر غاصب ہو، ہم نے کہا یہ معاملہ صحیح ہے جب مالک کی اجازت آ جائے۔ انما ہوا فی وقوعہ للمالک اذا اجاز، کلام اس بیع کی صحت میں ہے کہ یہ بیع واقع ہوگی مالک کے لیے جب مالک اجازہ دے دے، تو ہماری بحث جو ہے وہاں پر ہے۔ اور وَهُوَ الَّذِي لَمْ يُفَرِّقْ الْمَشْهُورِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْفُضُولِ الْبَائِعِ لِلْمَالِكِ لَا لِنَفْسِهِ، فرماتے ہیں کہ یہی وہ مورد ہے کہ مشہور فرق نہیں کرتے، فرق نہیں جانتے، یعنی مشہور نے فرق نہیں دیکھا بینہو، اس مورد میں جہاں بیع فضولی للنفس ہی ہے کہ اگر اجازہ آ جائے تو وہ للمالک حساب ہوگی، اور اس فضولی کے درمیان کے جو فضولی بائع ہے للمالک لا لنفس ہی، یعنی ایک مرتبہ بیع فضولی لنفس ہی ہے، ہم نے کہا کہ یہ صحیح اور یہ للمالک بیع واقع ہوگی، اور وہ فضولی کا قسم کہ جس میں وہ فضولی بائع ہے لیکن للمالک ہے لا لنفس ہی، اپنے لیے بیع نہیں کر رہا، مالک کے لیے کر رہا ہے، تو ان دو میں مشہور نے فرق نہیں دیکھا اور دونوں نوعیت کی فضولی کو صحیح جانا، اور یہ معاملہ مالک کے لیے اس کی اجازت سے واقع ہو جائے گا۔ لیکن وَأَمَّا الْكَلَامُ فِي صِحَّةِ بَيْعِ الْفُضُولِ وَوُقُوعِهِ لِنَفْسِهِ، لیکن یہ بحث کہ بیع فضولی صحیح ہے اور واقع ہوگی خود اس فضولی کے لیے، اذا صار مالکن، کب؟ جب وہ کیا بن جائے؟ مالک بن جائے مبیع کا، یعنی اس نے معاملہ کر دیا، کسی اور چیز بیچ دی تھی، لیکن وہ بعد میں خود اس مبیع کا مالک بن رہا ہے، وَأَجَازَ، اور اجازت دیتا ہے اس سابقہ معاملے کی نسبت، سَوَاءٌ بَاعَ لِنَفْسِهِ أَوِ الْمَالِكِ، چاہے جو ہے اس نے وہ بیچی ہو چیز جو ہے وہ اپنے لیے، اور چاہے وہ مالک کے لیے اس نے بیچی ہو، لیکن بحث کہاں پر ہے کہ وہ بیع فضولی واقع ہوگی خود اس فضولی کے لیے، چاہے اس نے اپنے لیے معاملہ کیا تھا چاہے مالک کے لیے معاملہ کیا تھا، لیکن کب؟ جب وہ مالک بن جاتا ہے بعد میں اس مبیع کا اور اجازت دے دیتا ہے۔ تو یہ جو مورد ہے اس کے اندر جو بحث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ گفتگو فلا دخل لہ بما نحن فیہ، ہماری مورد بحث اس مسئلے سے اس کا کوئی دخل نہیں ہے، اس کا کوئی ربط نہیں ہے، چونکہ لأن الکلام ہنا فی وقوع البیع للمالک، چونکہ یہاں پر جو بیع ہے، بحث ہے، یہ اس فضولی کی بیع کے متعلق ہے کہ جو بیع مالک کے لیے واقع ہوگی، یعنی فضولی نے معاملہ کیا، اب مالک نے اجازت دی تو وہ معاملہ مالک کے لیے واقع ہوگا، چاہے فضولی نے لنفس ہی بیع کی ہو چاہے فضولی للمالک اس نے بیع کی ہو۔ وَهُنَاكَ فِي وُقُوعِهِ لِلْعَاقِدِ اِذَا مَلِكَ، جبکہ یہ جو مورد ہے گفتگو کا کہ جس میں بیع فضولی صحیح واقع ہو رہی ہے خود اس فضولی کے لیے، تو وہاں پر اس بیع کا وقوع کس کے لیے ہے؟ للعاقد ہے، خود اس فضولی کے لیے ہے، اذا مالکا، جب وہ
مالک بنتا ہے۔ تو بس یہ بات روشن ہو گئی کہ ہماری بحث کہاں پر تھی اور کون سا مورد ہماری بحث سے مرتبط نہیں ہے۔ ومن ہنا یعلم، اور یہاں سے ایک بات واضح ہو جاتی ہے، کلام صاحب ریاض کو نقد کرتے ہیں، آگاہ فرماتے ہیں کہ انما ذکرہ فی الریاض، وہ بات کہ جو صاحب ریاض نے کتاب ریاض کے اندر بیان کی، ریاض المسائل میں، من ان بیع الفضولی لنفسہ باطل، فرماتے ہیں کہ بیع فضولی لنفسہ کیا ہے؟ باطل ہے۔ وَنَسَبَ إِلَى التَّذْكِرَةِ نَفْيَ الْخِلَافِ فِيهِ، اور نسبت دیتے ہیں تذکرہ کی طرف، علامہ کی طرف، ان کی کتاب تذکرہ کی طرف، کہ اس کے اندر اختلاف نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ انما ذکرہ فی الریاض فی غیر محلہ، وہ مطلب کہ جو صاحب ریاض نے بیان کیا ہے ریاض المسائل کے اندر، یہ غیر محل میں ہے، یعنی بے جا ہے، بدون دلیل ہے۔ چونکہ معاملہ جو بیع فضولی کا ہے، ہم جب کہتے ہیں لنفس ہی درست نہیں ہے، تو یہ یعنی انہوں نے مطلقہ کہہ دیا کہ باطل ہے، جبکہ یہ منافات نہیں رکھتا اگر ہم کہتے ہیں کہ وہ معاملہ باطل ہے، اس بات سے کہ ہم اسے صحیح جانیں کس کے لیے؟ خود مالک کے لیے، اور ہم کہیں کہ یہ معاملہ واقع ہوگا مالک کے لیے۔ الا ان یرید ما ذکرناہ، مگر یہ کہ ہم توجیہ کریں کہ ان کا ارادہ وہ بات جو ہم نے بیان کی تھی، یعنی اگر انہوں نے کہا ہے کہ بیع فضولی لنفس ہی باطل ہے، تو ان کا مطلوب وہ بات جو ہم نے بیان کی، یعنی یہ کہ فضولی کے لیے معاملہ واقع نہیں ہوگا، اس کے لیے باطل ہے۔ اگر مالک نے اجازت دی تو پھر مالک کی اجازت کے بعد وہ معاملہ خود مالک کے لیے واقع ہوگا اور صحیح ہے۔ لیکن آپ فرماتے ہیں کہ وہ خلاف ظاہر کلام ہی، یہ مطلب ان کے ظاہر کلام کے برخلاف ہے، یعنی ہم یہ توجیہ نہیں کر سکتے چونکہ بظاہر ان کا جو کلام ہے وہ مقید نہیں ہے، مطلق طور پہ انہوں نے بطلان کی بات کی ہے۔ تو یہاں تک ہماری گفتگو تمام ان وجوہات کے سلسلے میں ایک طویل گفتگو وجہ رابع کے حوالے سے رہی، اور اس کے بعد وجہ خامس کے حوالے سے گفتگو رہی، یہ ہماری بحث یہاں تمام ہوتی ہے۔ اس کے بعد آغا شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ دو مطلب کی طرف بڑھتے ہیں، دو مطلب کو بیان کرنا چاہتے ہیں جو باقی ماندہ ہیں۔ ان میں سے ایک مطلب جو مال غیر کے عین یا دین ہونے کے حوالے سے ہے بیع فضولی کے اندر، اور اس کو آگا اس طرح سے آغاز کرتے ہیں اس بحث کو کہ بقیہ ہونا امران، یہاں پر دو ہمارے پاس چیزیں باقی ہیں، اور یہ پہلا مطلب ایک دو درسوں کے اندر، آئندہ چند درسوں کے اندر جاری رہے گا، اور اس کے اندر چندین نکات ہیں جو آگا بیان کر رہے ہیں، اور اس کے بعد دوسرے مطلب کی طرف ہم آئیں گے۔ اور پہلا مطلب فرماتے ہیں کہ الاول انہ لا فرق علی القول بصحت بیع الفضولی بین کون مال الغیر عینا او دینا فی ذمۃ الغیر، فرماتے ہیں کہ فرق نہیں کرتا جب ہم کہتے ہیں کہ بیع فضولی صحیح ہے اس قول کی بنیاد پر، یعنی بیع فضولی کی صحت کے قول کی بنیاد پر، یہ فرق نہیں کرتا کہ وہ مال غیر عین ہو یا اس ذمہ غیر میں دین کی صورت میں ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر یہ جو ہے فرق نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر یہاں پر وہ جو مالک اصلی ہے وہ کسی کے ذمے پہ گندم جو ہے وہ مالک ہے کسی کے ذمے پر، اور دوسرے شخص کو مثال چند من گندم جو ہے وہ مالک کو دینی ہے۔ اب فضولی کیا کرتا ہے؟ اسی مالک کے لیے معاملہ کرتا ہے، لیکن کیسے؟ کس چیز کو مبی قرار دیتا ہے؟ فضولی خارج میں موجود کسی عین کو مبی نہیں قرار دیتا، بلکہ مالک اصلی کی وہ چیز کہ جو بے عنوان دین کسی اور کے ذمے ہے، وہ اسی دین کو کیا قرار دیتا ہے؟ ایک مبی کے عنوان سے یا ثمن کے عنوان سے لے لیتا ہے اور پھر یوں معاملہ کرتا ہے۔ تو بس ایک مرتبہ فضولی معاملہ کر رہا ہوتا ہے مال غیر سے، وہ مال غیر عین کی صورت میں ہوتی ہے، ایک مرتبہ وہ دوسرے شخص کے ذمے پر دین کی صورت میں ہوتی ہے وہ چیز۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ومن ہو، اور اسی سے ہے جعل العوض ثمنا او مثمنا فی ذمۃ الغیر، یعنی غیر کے ذمے پر عوض کو بے عنوان ثمن قرار دے دینا یا بے عنوان مثمن جو ہے وہ قرار دینا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ معاملہ فضولی صحیح ہے، اور اگر وہ مالک اجازت دیتا ہے تو خود اس مالک کے لیے وہ معاملہ واقع ہو جائے گا۔ اب چونکہ جب وہ دین فی ذمۃ الغیر کی صورت میں معاملہ انجام دیتا ہے، یعنی ثمن یا مثمن اسے قرار دیتا ہے جو دین فی ذمۃ الغیر ہے، تو ظاہر ہے یہ عوض ایک طرح سے یعنی ذمے میں کلی اور نامعین طور پہ آ جاتا ہے، اس کو مشخص ہونا چاہیے۔ تو اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ ثم ان تشخیص ما فی الذمہ
الذی یعقد علیہ الفضولی، اس چیز کی تعین اور تشخیص کے جو ذمے پر ہے اور اسے وہ عوض بنا رہا ہے کہ جس پر فضولی نے عقد منعقد کیا ہے، اس کی تشخیص کس طرح سے ہوگی؟ اما باضافت الذمۃ الی الغیر، یا تو وہ ذمے کو اسی غیر کی طرف نسبت دے کر معاملہ کرے تاکہ وہ جو غیر کے ذمے پر وہ چیز بطور کلی اور نامعین ہے وہ مشخص ہو جائے۔ بأن یقول، یعنی وہ اس طرح سے معاملہ کرتا ہے اور عقد جاری کرتا ہے کہ بعت قرا من طعام فی ذمت فلان بقضا، میں مثلا ایک قر جو ہے طعام کا فلاں کے ذمے پہ فلاں عوض کے مبلغ کے عوض بیچتا ہوں، تو یہاں پر مبی اس نے ایک قر طعام قرار دی ذمے فلان میں۔ او بعت ھذا بقضا فی ذمت فلان، یہ یوں کہہ کے وہ مثلا جو ہے عبارت کہتا ہے کہ جس میں وہ ذمے کو نسبت دے رہا ہوتا ہے فلاں شخص کی طرف، تو یہاں پر وہ چیز اس شخص کے ذمے پہ مشخص ہو جاتی ہے، یعنی ایک چیز جو ہے وہ یعنی کلیت سے خارج ہو کر ذمے غیر میں تشخیص کی صورت میں آ جاتی ہے۔ وحکمہ، اور اس کا حکم کیا ہے کہ انہ لو اجاز فلان یقع العقد لہ، اگر فلاں نے اجازت دے دی تو عقد واقع ہوگا اسی کے لیے، وَإِن رَدَّ بَطَلَ رَأْسًا، تو پھر وہ باطل ہو جائے گا معاملہ رأسًا۔ تو اس طرح آقا فرماتے ہیں کہ جب یہ ذمے کی نسبت دے کے معاملہ کرتا ہے تو تشخیص تعین ہو جاتی ہے۔ اب اگر وہی فلان جس کے طرف ذمے کی نسبت دے کے اس نے یہ معاملہ انجام دیا ہے اجازت دے گا تو عقد اس کے لیے واقع ہوگا، اور یہ اجازت نہیں دے گا تو عقد جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے فرق نہیں کرتا کہ پس وہ ثمن اور وہ مسمن عین کی صورت میں ہمارے سامنے ہو یا دین فی ذمت الغیر کی صورت میں ہو۔ انشاءاللہ مزید نکات اسی مطلب اول کے حوالے سے آگے بیان کریں گے اگلے درس کے اندر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔